بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل آغاز ہوا تھا، اور آج داستان کا جو حصہ آپ سے بیان کرنا ہے اس میں سے بیشتر حصہ، ایک بڑا حصہ تو سمجھ لیجئے بس قرآن کی آیات کا ہی ترجمہ یا مفہوم ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو کہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں مختصراً ہوتے ہیں، اور پھر تفاصیل میں ان کی تفاصیل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے واقعے کا تو ایک بڑا حصہ باقاعدہ قرآن مجید میں انہی الفاظ میں یا اسی کے مفہوم میں موجود ہے، سورہ انبیاء میں۔ بہرحال کل کا خلاصہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، خلیل اللہ، بت خانے میں رکھے سارے بت آپ نے ایک حکمت کے تحت، حکمت عملی کے تحت بت خانے میں رکھے سارے بت توڑ دیے اس وقت جب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ ان کی بت خانہ ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی، لوگ واپس آئے، ایک سب سے بڑی خبر بن گئی شہر کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ سارے بتوں کا کیا حل ہوا، بت خانے کا کیا حل ہوا۔ اب سب ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کل عرض کر دیا تھا کہ کس طرح ان کو اندازہ ہوا یا ان کا خیال گیا کہ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے۔ اب سب ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے ایسے عالم میں اچانک انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کے ساتھ، لیکن وہ تو اپنا رکھتے تھے معاملہ، ان کے جھوٹے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ کیا ہے وہ گرفت میں آ گیا ہے اور وہ ان کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گرفت میں انہوں نے لے لیا اور لے آیا گیا۔ تو اب کیا منظر ہے؟ یعنی شعلہ اگلتی آنکھوں، زہر اگلتی زبانوں کے بیچ وہ نوجوان، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے متاثرہ لوگوں کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو کل سورج کو خدا ماننے والوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے تھے، چاند کو خدا ماننے والوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے تھے اور لاجواب کر رہے تھے، ستاروں کو خدا ماننے والوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے تھے اور لاجواب کر رہے تھے۔ آج آپ دیکھیے کیا ڈائیلاگ ہوا اور پھر کس طرح کون لاجواب ہوا قرآن کے الفاظ میں۔ بہت خوبصورت، بہت متاثر کن۔ یہ سنیے آپ، منظر ذہن میں رہیے، ایک بڑی عبادت گاہ ہوگی، شہر کی سب سے بڑی عبادت گاہ، اللہ کا نبی کھڑا ہے اور گویا سمجھ لیجئے کہ سارا شہر، بلکہ سمجھ لیجئے کہ لٹرلی سارا شہر ہی ان کا مخالف ہے، جان کے در پہ ہے، دشمن ہے، غصے میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اس صورتحال میں اب ڈائیلاگ ہو رہا ہے، قرآن کریم اس کو رقم کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اب پجاریوں نے ان کا مخاطب کر کے کہا، ہم نے تمہاری، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی بڑی باتیں برداشت کی، لیکن یہ آج جو کچھ ہوا ہے، کل تک تو آپ بات کر رہے تھے، آج یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہ اس قوم کا درد رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اندھی پیروی میں جو بند آنکھیں ہیں قوم کی یہ کھل جائیں، جو چاہتے تھے کہ ہزاروں بتوں کو سجدہ کرنے والے ایک خدا کو سجدہ کرنے لگ جائیں، انہوں نے سمجھانے کے لیے اب ڈائیلاگ شروع کیا۔ کیا کہا؟ کہ دیکھو کل آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑا بت تھا، اس کو کچھ نہیں کیا بلکہ اس کے کاندھے پہ ہتھوڑا رکھ دیا تھا۔ تو اب یہ سب کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو جس ہتھیار سے یہ سارے منہدم ہوئے ہیں، یعنی کہ اس ہتھوڑے سے، یہ تو اس بڑے بت کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، یہ تو اس بڑے بت کے پاس ہے، اور تمہیں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بڑا ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور خدا ہے، نعوذ باللہ ان کے خیال میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے خداؤں نے کچھ کیا ہو، مگر اپنے الفاظ میں کچھ کیا ہو، کچھ شرارتیں کی ہوں، یا کچھ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے بڑے خدا کو غصہ آ گیا ہو، اور اس نے ایک سرے سے وہ شروع ہوا ہو اور ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک سب کو منہدم کرتا چلا گیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ یا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بڑا خدا ہو وہ چاہتا ہو کہ وہی رہے، لوگ سے اسی کی پوجا کریں، اسی پہ چڑھاوے چڑھائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہو اور اس نے اس وجہ سے سارے خداؤں کو اپنی راہ سے ہٹا دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو ان باتوں سے عوام متاثر ہوئے۔ شاید ایسے ہی عوام کی نظروں کو پہچانتے ہوئے جو بڑے پجاری تھے، جو ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب آپ یہ جواب سنیے، اور یہ پھر جس طرح میں نے کہا یہ داستان رقم ہے ساری قرآن مجید۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کہہ دیا، پجاری نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، یہ آپ ظاہر ہے وہ تو ایک الگ انداز سے مخاطب کر رہے تھے، تو بھائی آپ یہ جن پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ذمہ دار ہو سکتا ہے، بھائی یہ ابو خود کہہ رہا ہے بھائی یہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سارا کام کیا، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟
بلکہ اس نے اپنی بات کو مزید ثابت, اب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا زبردست ڈائلاگ, بڑی زبردست دلیل دے رہا ہے, بڑی ڈیبیٹ کو ایک بڑا انٹلیکچوئل لیول پہ لے کے جا رہا ہے. تو وہ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس بڑے پجاری نے عوام کو مخاطب کر کے کہا, بھئی بتاؤ, تم بتاؤ, اگر میں غلط تم بتاؤ, بھئی تم میں سے کبھی کسی نے آج تک اس بڑے بت کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اب وہ آگے بڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا زبردست. پھر اس نے کہا, بھائی یہ تم بتاؤ, کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھ نہیں سکتے, ان کی تو آنکھیں پتھر کی ہیں. پھر عوام کی طرف مخاطب ہوا, بھئی کیا تم بتاؤ, تم میں سے کبھی کسی نے اس بت کو یا کسی بھی بت کو سنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا, نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے. اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا. ابراہیم علیہ السلام یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے, اور جواب طلب نگاہوں سے اس نے عوام کی طرف دیکھا. لوگوں نے بھی تائید کی, لوگوں نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں, تو پتھر کے بنے ہوئے, بھائی ان کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تو بنایا ہے. مطلب عجب نہیں ان میں سے ایک بت تراش کوئی وہیں بیٹھا, اس نے کہا کہ بھائی یہ جو فلاں جو بت تھا جو آج توڑ دیا گیا تو میں نے خود بنایا تھا, میں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں سے میں یہ پتھر لایا تھا. سب اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. بت خانے میں دلائل کے انبار لگ گئے, ایک طرف بتوں کے انبار ہیں یا دلائل کے انبار, اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پتھر کے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ دکھتے ہیں, نہ حرکت کرتے ہیں, بلکہ تو خود بنائے ہوئے ہیں. تو پھر بڑا بت کیسے چھوٹے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ اب یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام بلند آواز سے گویا ہوئے, ارے جو باتیں تم نے ابھی کی ہے نا کہ نہ یہ ہل سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, میں ریپیٹ نہیں کرتا, جو باتیں تم کہہ رہے ہو کیا سچی ہیں؟ آر یو شور یہ سچی ہیں باتیں؟ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے تم سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم سچے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے باواز بلند کہا یہ تمہارے خدا ہیں. سب نے کہا ہاں یہ ہمارے خدا ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان سے دعائیں مانگتے تھے؟ سب نے کہا ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم انہیں خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے؟ سب نے کہا ہاں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ نہ دیکھتے ہیں, تم کہہ رہے تھے یہ نہ سنتے ہیں, تم کہہ رہے تھے یہ نہ بولتے ہیں, ان کا سر بھی پتھر کا, سینہ بھی پتھر کا, ہاتھ بھی پتھر کے, پیر بھی پتھر کے, تو پھر یہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ انہی کے دلائل ان کے منہ پہ دے مارے. اب انہی کے دلائل جو انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ. اب آگے جو بات آ رہی ہے نا یہ بہت مزیدار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا آرگیومنٹ اسٹیبلش کر دیا. وہاں سے ریاکشن کیا تھا مجمع کا یہ قرآن کریم نے بتایا ہے. باقی داستان بھی لیکن یہ بہت دلچسپ ہے. یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کہی, بس یہ کہنا تھا کہ مجمع کو سانپ سونگ گیا. اب سنیے قرآن کی آیات کا مفہوم. اس جملے کے ساتھ ہی اس جملے کے ساتھ ہی اس عبادت گاہ میں کھڑے ہر فرد نے ایک لمحے کے لیے اپنے دلوں میں جھانکا اور وہاں سے یہی آواز آئی ہاں یہ نوجوان ابراہیم سچ کہہ رہا ہے, ہاں ہم ہی ظالموں میں سے. سب کنونس ہو گئے. یہ قرآن کریم نے بتایا کہ جب یہ سارا آرگیومنٹ اسٹیبلش کیا ابراہیم علیہ السلام نے, ان سبوں نے رجوع کیا اپنے نفسوں سے اور انہیں آواز آئی ہم ہی ظالمین میں سے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ کایا پلٹ گئی. سب مان گئے, سب کو یقین آ گیا, سب کنونس ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جھوٹے. مطلب بھائی ممکن ان میں سے بہت سارے لوگ یا ایک تعداد پہلے سے ادراک رکھتی ہوں, ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوں, اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہوں, لیکن ایک تعداد ہوگی کہ جو واقعی کنونس ہوگی کہ نہیں یہی طریقہ کار صحیح ہے. اب وہ بھی کنونس ہو گئی کہ نہیں ہم غلط ہیں, ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے وہ خدا ہے. اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا. ساری بستی والے یا وہاں جو لوگ بڑے بڑے موجود ہیں وہ سب مان گئے کہ ہم صحیح ہیں, ہم غلط ہیں, ابراہیم علیہ السلام صحیح ہیں. تو کیا اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کریں گے؟ اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام جنگ کریں گے کیا؟ اب یہ لوگ کیا اس معاملے میں آگے بڑھیں گے؟ یا اب تو جب یہ خود کنونس ہو گئے تو اب یہ معاملہ یہاں پر ختم ہوگا؟ تو کیا یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ہم نوا ہو گئے؟ جواب جی نہیں. کیا یہ لوگ خاموشی سے وہاں چلے گئے؟ جواب جی نہیں. کیا یہ لوگ اب ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کریں گے؟ جواب کلرز کریں گے انشاءاللہ.